دی ورلڈ آف فن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین گرامی، پاک چین اقتصادی راہداری، جسے سی پیک کا نام بھی دیا گیا ہے، ایک بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس کا مقصد جنوب مغربی پاکستان سے چین کے شمال مغربی خود مختار علاقے سنکیانگ تک گوادر بندرگاہ، ریلوے اور موٹر وے کے ذریعے تیل اور گیس کی کم وقت میں ترسیل کرنا ہے۔ اقتصادی راہداری پاک چین تعلقات میں مرکزی اہمیت کا حامل تصور کی جاتی ہے۔ گوادر سے کاشغر تک کا سفر تقریباً 2442 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ منصوبہ مکمل ہونے میں کئی سال لگیں گے۔ اس پر کل 46 بلین ڈالر لاگت کا اندازہ کیا گیا ہے۔ راہداری چین کی 21ویں صدی میں شاہراہ ریشم میں توسیع ہے۔ معزز دوستو، پاکستان کو قدرتی طور پر ملا ہوا جغرافیائی محل وقوع یعنی کہ اسٹریٹجک پوزیشن اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان پوری دنیا کی تیل، گیس، زراعت، صنعتی و معدنی پیداوار اور منڈیوں کے درمیان پل بن سکتا ہے۔ اس قدرتی محل وقوع کی اہمیت اور افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور چین نے مل کر پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کاشغر سے شروع ہو کر گلگت، بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے گزرے گا۔ مزید واضح رہے کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا معاشی منصوبہ ہے۔ یہ ہزاروں کلومیٹر ریلویز، موٹر ویز، لاجسٹک سائٹس اور بندرگاہوں کا ایک مربوط نظام ہے۔ دوستو، چین یومیہ 60 لاکھ بیرل تیل بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے، جس کا سفر تقریباً 12,000 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ یہی سفر سی پیک کی تکمیل کے بعد سمٹ کر محض 3,000 کلومیٹر رہ جائے گا، جس کے باعث چین کو تیل کی سالانہ درآمدات پر 20 ارب ڈالر بچت ہوگی، جبکہ پاکستان کو تیل کی راہداری کی مد میں 5 ارب ڈالر یعنی 5 کھرب یا 500 ارب روپے ملیں گے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے۔ ان منصوبوں کے متعلقہ علاقوں میں لامحالہ معاشی اور اقتصادی اثرات مرتب ہوں گے۔ سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ان علاقوں میں صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور ترقی کے ایک نئے دور کے آغاز کا سنگ میل ثابت ہوں گی۔ روزگار کے بے شمار مواقع مؤثر ہوں گے۔ مزید یہ کہ غربت کے خاتمے کے لیے یہ مواقع لاکھوں خاندانوں کو غربت کی بیڑیوں سے آزاد کر سکیں گے۔ اگر یہ تمام منصوبے پروگرام کے مطابق مکمل ہو گئے تو زیادہ تر علاقوں میں کاروبار، صنعت اور تجارت کا روایتی انداز اور طرز ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا، جو کہ ہمارے ملک کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی خوش آئند ہوگا۔ معزز ہم وطنوں، پاکستان کے لیے ایک انتہائی نادر اور سنہری موقع ہے کہ اس منصوبے سے اپنے بہترین معاشی مفادات اور متناسب علاقائی ترقی کے مطابق فائدہ اٹھائے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان براہ راست اس منصوبے کا حصہ ہوں گے، جبکہ دوسرے صوبے روڈ نیٹ ورک کے ذریعے منسلک ہوں گے۔ منصوبوں کی تیاری اس میں مقامی صنعتوں کی شمولیت، مقامی لیبر اور افراد قوت کی کھپت سمیت بہت سے حساس اہمیت کے معاملات اس پروجیکٹ کے فوائد کے حصول میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مختصر یہ کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان دنیا میں ایک مستحکم اقتصادی قوت کا حامل ملک بن کر ابھرے گا۔ اسی وجہ سے پاکستان مخالف طاقتوں اور گروہوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ واضح رہے کہ مختلف سیاسی اور قوم پرست جماعتیں سی پیک کے خلاف آوازیں بلند کر رہی ہیں، جس کے لیے وفاق و عسکری قیادت کو چاہیے کہ انہیں آن بورڈ لے کر ان کے جائز مطالبات کو پورا کریں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی و قوم پرست جماعتوں کو چاہیے کہ ملک و قوم کے وسیع تر مفادات، سالمیت اور خوشحالی کے لیے اس عظیم منصوبے کے خلاف صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہرزہ سرائی سے گریز کریں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی و قوم پرست جماعتوں نے ماضی میں بھی عوام کے مفادات کے لیے بنائے جانے والے بڑے منصوبوں کو سیاست کی نظر کر کے پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ اگر اس بار بھی ایسا کیا گیا تو انہیں سخت ترین عوامی رد عمل اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید یہ کہ پاکستان کی ترقی، سالمیت اور خوشحالی کے ضامن سی پیک منصوبے کی تکمیل کے لیے قوم کا ہر فرد، خواہ اس کی وابستگی کسی بھی سیاسی و مذہبی جماعت سے ہو یا کسی بھی علاقے و زبان یا قوم سے ہو، کو چاہیے کہ مل کر ملک کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کو مشترکہ جدوجہد کر کے اس عظیم ترین منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر پاکستان کو ترقی کے نا ختم ہونے والے سفر پر گامزن کریں۔ ناظرین گرامی، 20 اپریل 2015 کو پاکستان میں چینی صدر کے دورے کے دوران مختلف شعبوں میں مفاہمت کی 51 یادداشتوں پر چین اور پاکستان کے درمیان منصوبوں پر دستخط ہوئے تھے۔ راہداری کے بڑے منصوبے جو دو طرفہ تعاون سے ہیں، ان منصوبوں میں بہت سے منظور کر لیے گئے ہیں اور کچھ ابھی مطالعات کی وجہ سے روکے ہوئے ہیں، جن کو بہت جلد ہی تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے اور صاحب اقتدار سے اپیل ہے کہ اس عظیم معاشی منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، تاکہ پاکستان کا شمار بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہو۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی مزید ویڈیو سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔